السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں مختلف حکومتوں کا جو مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں قائم کی۔ اس کی ابتدا ہم جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے وہ اسلامی مملکت جو پہلی مملکت تھی عرب میں قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر مختلف خاندان آتے رہے، انہوں نے حکومتیں کی۔ مثال کے طور پر بنو امیہ، خلفائے راشدین کے بعد پھر ان کی حکومت قائم ہوئی، تو یہ بھی ایک بڑی زبردست اور اچھی حکومت تھی، بہت سے علاقوں میں پھیل گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ایک اور خاندان آیا بنو عباس کا، انہوں نے اس مملکت کو مزید وسعت دی، کئی اور علاقے ان کے عہد میں اسلامی حکومت میں شامل ہوئے، اور یہ سلسلہ اس طرح سلطنت عثمانیہ تک جا کے پہنچا۔ سلطنت عثمانیہ بھی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، بے شک بلا شبہ اسے اپنے وقت کی سپر پاور کہا جا سکتا تھا۔ کئی ممالک، بلکہ 3 بر اعظم کے ممالک اس میں، کافی ممالک اس میں شامل تھے، پورے تو نہیں لیکن بہت سے اس میں ان کی حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے، اور یہ سلطنت بڑی طویل رہی، یہ یعنی تقریباً 623-24 سال تک یہ سلطنت قائم رہی، سلطنت عثمانیہ۔ اس میں عثمانی خاندان کے لوگ آتے رہے ایک کے بعد دیگرے اور حکومت کرتے رہے۔ غرض یہ کہ یہ جتنی بھی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں سب بہت ہی عالیشان، شاندار، عدل و انصاف پر مبنی حکومتیں تھیں۔ امن و امان تھا ان کے دور میں، اور جہالت کا دور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا جو ان حکومتوں کے آنے سے پہلے یورپ میں اور اہل یورپ میں پایا جاتا تھا۔ بہت کچھ انہوں نے دنیا کو دیا، ہر فیلڈ میں ان کے جو ہے دنیا کو ترقی دی انہوں نے، اور مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا، یورپین اقوام میں بہت کچھ سیکھا۔ تو پھر سلطنت عثمانیہ جو تھی، اس کی اسلامی حکومت ہم نے پڑھا پچھلے مضمون میں کہ پچھلی صدی تک قائم رہی، یعنی 1924 میں جا کے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پھر وہاں جمہوریت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن وہ بات جو اسلامی مملکت میں تھی، وہ شان و شوکت وہ باقی نہ رہی جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تھی۔ تو یہ تو تھا پورا عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کا حال، اور پھر ادھر آنے کے بعد ایران، افغانستان، ترکی، آس پاس کے پورے علاقے۔ لیکن ہندوستان میں جو آج کا ہندوستان اور پاکستان ہے، اس علاقے میں مسلمان تقریباً اس دور میں داخل ہوئے جب بنو امیہ کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے، ان کی فوجیں داخل ہوئی، اور کافی علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، اپنی حکومت قائم کی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل کے لیے ہم کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ ہم سلطنت مغلیہ کا احوال پڑھیں، جو کہ بذات خود ایک عظیم الشان سلطنت تھی جو ہندوستان میں قائم ہوئی مسلمانوں کی۔ لیکن اس سلطنت سے پہلے، سلطنت مغلیہ سے پہلے ہی مسلمان ہندوستان میں داخل ہو چکے تھے، اور مختلف حکومتیں انہوں نے بنا بھی لی تھیں، لیکن مرکزی حکومت جو قائم ہوئی وہ سلطنت مغلیہ کے دور میں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستان ٹکڑوں میں تقسیم تھا، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، مختلف راجے مہاراجوں کی مختلف ریاستوں میں حکومت قائم تھی۔ اسی طرح سندھ کے علاقے میں
ایک راجہ داہر ہوا کرتا تھا جس کی حکومت قائم تھی. اسی کے دور میں مسلمان عرب سے سندھ میں داخل ہوئے. اس کا حوالہ ہم کتاب تاریخ پاکستان سے پڑھ رہے ہیں. یہ کتاب بھی بڑی اتھینٹک کتاب ہے کیونکہ یہ پاکستان میں جماعت نہم اور دہم یعنی 9ویں اور 10ویں جماعت کے نصاب میں بھی شامل رہی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کے اتھینٹسٹی کا. تو آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد. پس منظر. اسلام سے عربوں کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں. خلفائے راشدین اور پھر بنو امیہ کے دور میں عرب قوم سیاسی اور اقتصادی طور پر ایک مضبوط طاقت کے طور پر ابھری. 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عرب سلطنت کا دائرہ ایک طرف افریقہ جنوبی یورپ تک پھیلا ہوا تھا تو دوسری طرف مغربی ایشیا میں ایران تک ان کا اثر محسوس کیا جا سکتا تھا. یعنی ایران تک تو مسلمان پہنچ گئے تھے لیکن ابھی سندھ میں داخل نہیں ہوئے تھے ہندوستان میں. 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہمارے صوبے سندھ پر ایک راجہ داہر حکومت کرتا تھا. راجہ داہر کی رعایا میں اکثریتی آبادی بدھ مت کی پیروکار تھی. یہ لوگ راجہ داہر کے حکومتی رویوں کو ناپسند کرتے تھے. بدھ مت کے پیروکاروں کے علاوہ یہاں ہندوؤں کے پسماندہ طبقے بھی مروجہ نظام حکومت میں سخت بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے. راجہ داہر کی حکومت میں لوگ خوش نہیں تھے, بدحالی کی زندگی گزار رہے تھے اور بدھ مت کے پیروکار اور ہندو تھے یہاں پر. راجہ داہر اپنے ہمسایہ ملک ایران میں عربوں کے پھیلتے ہوئے اثر کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا. اس سلسلے میں اس نے ایرانیوں کی مدد کرنا شروع کر دی. اس نے عرب حکومت کے باغی لوگوں کو اپنے علاقے میں پناہ دے کر انہیں عربوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی ایران تک تو چونکہ مسلمان پہنچ گئے تھے عرب, تو اب راجہ داہر کو بھی خطرہ لاحق ہوا کہیں وہ سندھ میں بھی داخل نہ ہو جائیں. اس لحاظ سے اس نے پڑوسی ملک ایران کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور عرب جو غدار لوگ تھے جو اس کے یہاں کے کبھی پناہ لیتے تھے ان کو بھی اس نے بغاوت پر اکسانا شروع کیا. عرب حکمران راجہ داہر کے ان رویوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے سامنے ایک رکاوٹ سمجھتے تھے. انہی دنوں سندھ کے ساحل سے گزرنے والے ایک عرب تاجر کے جہاز کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا. لٹیروں نے ایک عرب تجارتی جہاز کو لوٹ لیا. عرب سلطنت کے مشرقی علاقوں کے گورنر جو زمانے میں حجاج بن یوسف تھے, انہوں نے راجہ داہر کو ایک خط لکھا. یہ بنو امیہ کا دور تھا اور زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف حجاز کے گورنر ہوا کرتے تھے اور انہوں نے اس کو راجہ داہر کو خط لکھا کہ ان کے ڈاکوؤں کے خلاف کوئی ایکشن لو اور مال واپس کرواؤ ان کا. اس خط میں راجہ داہر کو بحری قزاقوں سے لوٹا ہوا مال واپس دلانے کو کہا گیا تھا. راجہ داہر نے اس خط کا جواب بڑی سرد مہری سے دیا. اس پر یعنی کوئی خاص اس کا جواب اس نے نہیں دیا, نہ کوئی ایکشن لیا. اس پر حجاج نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک فوج کے ساتھ یہاں روانہ کیا. ان کا ایک بھتیجا تھا حجاج بن یوسف کا, اس کا نام محمد بن قاسم تھا. وہ بڑا بہادر جرنیل تھا, تربیت یافتہ فوجی تھا. تو اس نے پھر آخر اس کو محمد بن قاسم کو ایک فوج دے کر روانہ کیا راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے. محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کے تمام اہم شہروں پر قبضہ بھی کر لیا. اس نے یہاں پر ایک بہتر نظام حکومت قائم کیا. سندھ کے لوگ اس کے رویے سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی روایت کے مطابق اس کی یاد میں ایک مورتی بنا کر اسے ایک شہر میں نصب کروا دیا. جیسا کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی مورتی بنا لیتے ہیں, اسی طرح اس کی مورتی بنا کے شہر میں نصب کر دیے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگے تھے, بڑا اس کا احترام کرنے لگے تھے, عزت کرنے لگے تھے, اس لیے کہ اس کا رویہ ہندو اور بدھ مت کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. مظلوم لوگوں کے ساتھ بہت ہی انصاف پر مبنی تھا, ہمدردی پر مبنی تھا. محمود غزنوی. بنو امیہ کے دور حکومت 622 سے لے کر 748 تک رہا. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے مضامین میں. کے بعد عرب سلطنت کا اقتدار بنو عباس کے ہاتھ میں چلا گیا. بنو عباس کی حکومت 10ویں صدی عیسوی میں انتشار کا شکار ہوئی تو مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں جنم لینے لگیں. اسی دور میں غزنی افغانستان میں ایک آزاد ریاست قائم ہو گئی. ہم جانتے ہیں پچھلے مضمون میں ہم نے پڑھا کہ جب ٹوٹی بنو عباس کی حکومت تو وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی.
اور ایک حصہ وہ غزنی بھی تھا جو افغانستان میں ہے، وہاں بھی ایک آزاد ریاست قائم ہو گئی۔ اس ریاست کے بانی البتگین کے انتقال کے بعد اس کے غلام سبکتگین نے حکومت سنبھالی اور اپنی ریاست کو حدود کو وسعت دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں اس کی کئی ایک لڑائیاں پنجاب کے ایک راجا سے بھی ہوئیں۔ اس زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان تک پھیلی ہوئی تھیں اور پنجاب کا راجا سبکتگین کے اثر کو روکنا چاہتا تھا۔ سبکتگین کا اثر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، علاقے پھیلتے جا رہے تھے اس کے، وہ پنجاب کا جو راجا تھا وہ اس کو روکنا چاہتا تھا۔ سبکتگین کے انتقال کے کچھ عرصے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی 979 سے لے کر 1030 تک اس کا دور رہا، وہ حکومت پر بیٹھا۔ محمود غزنوی نے قدیم پاکستان اور ہندوستان کے کئی علاقوں پر 17 حملے کیے۔ ان حملوں میں اسے کامیابی حاصل ہوئی اور وہ بہت سا مال و دولت غزنی لے گیا۔ اس نے صرف پنجاب کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور یہاں اپنے گورنر مقرر کیے۔ اس زمانے میں پنجاب کو ہندوستان پر حملے کرنے کے لیے ایک دروازے کی حیثیت حاصل تھی، یعنی چونکہ مغرب میں پڑتا تھا، ہندوستان کے مغرب میں پنجاب کا علاقہ تھا، تو جو بھی فوجیں داخل ہوتی تھیں مغرب سے وہ پنجاب سے ہو کر گزرتی تھی، اس لیے اس کو دروازہ کہا گیا کہ یہیں سے ہو کر پھر ہندوستان کے پورے علاقے میں داخل ہوتی تھی فوجیں، اور سبکتگین نے بھی یہی کیا۔ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کا مقصد اپنی سلطنت کو وسعت دینا نہ تھا، بلکہ وہ سلطنت غزنی کو ممکنہ خطرات سے بچانا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے تحت وہ ہندوستان پر حملے کر کے یہاں سے مال و دولت حاصل کر کے اسے اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا تھا، یعنی اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے یہاں پر قبضے بھی کیے، یہاں سے مال و دولت بھی لے گیا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں اپنی حکومت قائم کر لے، اس لیے وہ آیا، حملے کر کے واپس چلا گیا اور کوئی مستقل حکومت اس نے قائم نہیں کی۔ تو اور 17 حملے اس نے کل کیے، جو تاریخ میں آتا ہے کہ 17 حملے اس نے کیے اور سب حملے بڑے کامیاب تھے۔ تو یہ مختصر حال تھا محمد بن قاسم کا، جو پہلے سندھ میں داخل ہوئے، پھر محمود غزنوی کا جو پنجاب کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ مزید احوال انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہم پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔